تو مسلم شریف کی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، فرمایا کہ دو گروہ جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ لم ارہما، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم معہم سیات کاذناب البقر، ایک وہ گروہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں لمبے لمبے کوڑے ہوں گے، کاذناب البقر، جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، اس کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے۔ یہ ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اور دوسری آپ نے فرمایا کہ نساء، عورتیں، پھر آپ نے ان عورتوں کی آگے صفات بیان کی، کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نگاہ دہرائیں نا، ہم تو کب سے یہ کہہ کر تھک چکے ہیں مغرب کی جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے وہ تہذیب و تمدن کی جنگ ہے، اب ثقافت کی جنگ ہے، ہمارے معاشرے کو، ہماری اخلاقیات کو تباہ کرنے کی جنگ ہے۔ جو ورثہ ہمیں اسلام کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، جو معاشرہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اس معاشرے کو، اس اخلاقیات کو، اس تہذیب و تمدن کو، اس ثقافت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اسلام کو کس نام پر حاصل، پاکستان کو کس نام پر حاصل کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام وہ رائج ہوگا۔ تو مغرب نے آج سے نہیں، شروع سے ہم سے جو ٹکر لی ہے وہ یہی ٹکر ہے کہ ان کے اندر اسلام نہ آ جائے اور اسلامی جو معاشرہ ہے وہ قائم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن ننگے ہوں گے۔ آج اپنے معاشرے میں نگاہ دہرائیں نا، عورتوں کا لباس کیسے ہو گیا؟ کبھی شلوار 6 انچ اوپر چلی جاتی ہے، کبھی 6 انچ نیچے آ جاتی ہے، کبھی بلاؤزر کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی چست پجامے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی قمیضیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی قمیضیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی چست ہو جاتے ہیں، کبھی باریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا لباس ہے؟ ہمیں اسلام یہ سکھلاتا ہے؟ اور جسم کے سارے خد و خال وہ اپنے ہمارے لباس میں سے نظر آ رہی ہوتے ہیں۔ کیا اس لباس کو لباس کہا جا سکتا ہے؟ قرآن نے ایک مقام پر کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خامد اور بیوی کو کہ تم اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ اور ایک مقام پر کہا یواری سوآتکم وریشا، لباس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈھک کے رکھے، انسان کے اعضاء نظر نہ آئیں، انسان کا جسم نظر نہ آئے۔ ہمارے لباس کو کہاں لباس کہا جا سکتا ہے؟ آج ہمارا جو لباس ہے اس معاشرے کے اندر لباس کہلانے کے قابل ہے؟ کیا وہ پردے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لباس ہمارا فیشن ہے۔ اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کے سارے اعضاء نظر آئیں گے، اتنا چست لباس ہوگا سارے اعضاء کی خد و خال نظر آئیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے پہن کے وہ ننگی ہوں گی۔ قرآن نے کس پردے کا حکم دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی عورتوں کو کہیں اپنی اوڑھنیاں وہ نیچے کر کے رکھیں جس سے پردہ ہو۔ اس زمانے میں پردہ یہ تھا، آنکھیں کھلی رہتی تھی، ساری اوپر سے چادر ڈالی جاتی تھی، ایک آنکھ کے ذریعے وہ راستہ دیکھا جاتا تھا۔ آج ہمارا جو برقع ہے، یہ زرق برق برقع، یہ پردہ کہلانے کے قابل ہے؟ کوئی ادھر سے کپڑا لٹک رہا ہے، کوئی ادھر سے کپڑا لٹک رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کچھ کہاں جا رہا ہے۔ یہ ایسا برقع ہے کہ جس سے اگر کسی 70 سالہ بڑھیا نے پہنا ہو تو اس کی طرف بھی نوجوان مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی نوجوان لڑکی جا رہی ہوگی۔ حالانکہ قرآن نے پردہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ قرآن نے حکم دے دیا، بتلا دیا کہ پردے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ مقدس ترین، سب سے زیادہ پاکیزہ دل رکھنے والی امہات المومنین اور صحابیات تھی۔
قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے سألتموہن من وراء حجاب، اگر ان سے بھی کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ ایک واقعہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، نقل کرتی ہیں، میں اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ تشریف لے کر آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ احتجبا منہ، پردہ کر لو اس سے۔ تو دونوں حیران ہوئی نا، نابینا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھی، الیس هو اعمی لا یبصرنا، یا رسول اللہ وہ نابینا نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیوان انتما الستما تبصرانہ، کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے بھی پردہ ہے اپنی نگاہوں کو نیچا کرنے کا، جس سے قرآن کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور عورتوں کے بارے میں کہتا ہے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مرد وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن مغرب نے ہمیں کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم تو کہہ کر تھک چکے ہیں، اور علماء سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے علماء اسلام کے ٹھیکیدار نہیں، اسلام کے چوکیدار ہیں، اس قلعے کے اوپر پہرا دینے والے وہ علماء ہیں۔ لوگوں کو علماء سے بدظن کر دو، علماء سے دور کر دو، علماء کی نہیں سنیں گے تو علماء کی نہیں سنیں گے تو وہ خود بخود آوارہ ہو جائیں گے، اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں آپ سنیں نا، یونیورسٹی جو ہے اس کا جو ایک پیپر، اس پیپر کے اندر کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ اس کے اندر سوال کیا جا رہا ہے کہ مارکو جولی دونوں بہن بھائی تھے، وہ فرانس کے سفر پر چلے گئے، ساحل سمندر پر رات ہوئی، انہوں نے کہا جی اس رات کو رنگین بنا لیتے ہیں، پیار محبت کی وہ رات گزری، انہوں نے پیار کیا، وہ ماں نے حمل ادویات استعمال کرتی تھی، وہ ساتھ وہ کنڈوم رکھتا تھا، یہ وہ انہوں نے رات ایسی بسر کی، انہوں نے کہا یہ ہماری رات کا سیکرٹ ہے۔ یہ لکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں، پھر کہتے ہیں اس پر اپنے مشاہدات کو بیان کریں، اگر صحیح ہے یا غلط ہے اس پر اپنے مناسب دلائل دیں۔ علامہ الحفیظ قرآن کہتا ہے کہ بہن کا رشتہ بہن حرام ہے، حرمت علیکم، یہ آیت پڑھیں نا، یعنی بہن بھائی کے مقدس اور پاکیزہ رشتے کو بھی ایسا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ان کا سیکرٹ تھا، یعنی اس معاشرے کو ابھارا جا رہا ہے، ایسے کریں۔ یہ دریا کے اندر کنکر پھینک کر دیکھا جاتا ہے، جس سے وہ چور آتا ہے نا پہلے، تو چور آ کر پہلے دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ ایک کنکر پھینکتا ہے گھر کے اندر کہ مالک جاگ رہی ہیں سو رہے ہیں، اگر مالک سو رہے ہوں تو اندر داخل ہو جاتا ہے، اگر جاگ رہے ہوں تو داخل نہیں ہوتا۔ یہ کنکر پھینک کر دیکھا جا رہا ہے، کبھی میراتھن ریس، کبھی میرا جسم میری مرضی۔ یہ کب سے جنگ چل رہی ہے؟ بیوٹی پارلر کے نام پر عورتوں کا وہ حلیہ بنا کے رکھ دیا کہ عورت پہچان ہی نہیں جاتی کہ اس کی جب بیوٹی پارلر سے باہر آتی ہے تو یہ اس پر کا جی تاثرات نقل کریں۔ مجھے ایک ساتھی نے بتلایا، کہنے لگا جی اس ٹیچر کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ میں نے کہا یہ وہ لبرل ذہن ہے نا، یہ کہتے ہیں ہم لبرل ذہن کے لوگ ہیں، ہم بہت ہی آزاد ذہن، یہ تو دیکھیے نہیں اس قسم کے لوگ ہیں جو علماء ہیں۔ یہ لبرل ذہن والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہاں سے کہاں معاشرے کو لا کھڑا کیا، بہن اور بھائی کے مقدس رشتے کو انہوں نے آلودہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اس پر تاثرات مانگ رہے ہیں۔ لمحہ علمیہ ہے ہمارے لیے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی اگر ہم نہ جاگے تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ تہذیب و تمدن کی جنگ ہے، ثقافت کی جنگ ہے۔ ہمیں اپنی تہذیب و تمدن کو قابو میں رکھنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے کر کے ہیں۔ زیب النساء اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی بیٹی تھی، عام عورت نہیں تھی، عالمہ قاریہ تھی اور بہت بڑی شاعرہ تھی۔ تو بادشاہ سلامت نے ایک شعر کہا فارسی کے اندر، کا اس کا دوسرا جملہ بول رہے ہیں، اگر ماند شب ماند شب دیگر نہ میں ماند، یعنی اگر ایک رات ایک طرح کی ہوتی ہے تو دوسری اس طرح نہیں ہوتی۔ اگر ماند شب دیگر نہ میں ماند، تو اس پر کہا جی آپ اس پر دوسرا جملہ بولیں۔ مختلف شعراء موجود تھے۔ ایک شاعر نے جملہ بولا، میں 2 ہفتہ ہرگز برخ دلبر نہ میں ماند، اگر ماند شب دیگر نہ میں ماند، بابی بیمار الفت راہ کی بستر نہ میں ماند، اگر ماند شب دیگر نہ میں ماند۔ ایک اور شاعر، اس نے ایک اور جملہ کہا،
کہ حلال عید چوں ابروئیں آ دلبر نہ میں ماند، اگر ماند شب دیگر نہ میں ماند۔ تو زیب النساء بھی موجود تھی، تو زیب النساء نے بھی ایک جملہ کہا کہ مریض عشق او بسیار بر بستر نہ میں ماند، اگر ماند شب دیگر نہ میں ماند۔ یعنی جو عشق کا بیمار ہوتا ہے نا، وہ بستر پر نہیں رہ سکتا، اگر ایک رات رہتا تو دوسری رات نہیں رہتا، اگر ماند شب دیگر نہ میں ماند۔ بہت بڑی شاعرہ تھی نا۔ تو ایران کے ایک شہزادے نے ایک شعر لکھ کر بھیجا کہ اس کا دوسرا جملہ بلایا جائے، در ابلغ کسے کم دیدہ موجود۔ ایک جملہ لکھ کر بھیجا، دوسرا جملہ تیار کرنا تھا۔ تو برصغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے شعراء نے اپنی قسمت آزمائی، تو اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بیٹی کے پاس بھیجا کہ آپ بھی دیکھیں۔ تو ایک دن زیب النساء وہ سرما لگا رہی تھی، تو اس سرما لگاتے ہوئے وہ سلائی وہ آنکھ میں لگی نا، تو وہ قطرہ پانی کا نیچے گرا، آنسو جسے کہتے ہیں۔ تو در ابلغ کسے کم دیدہ موجود کا مطلب یہ کہ یہ سرمگی رنگ کا کوئی موتی کبھی دنیا میں کسی نے دیکھا ہے؟ تو جب وہ لگی نا سلائی تو وہ نکلا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتاں سرما آلود۔ جب یہ یعنی محبوب کی آنکھ سے نکلا ہوا وہ آنسو جس کے اندر سرمے کی آمیزش ہوتی ہے، وہ ایسا موتی ہے کہ جو سرمگی رنگ کا ہوتا ہے۔ تو جب یہ شعر اورنگزیب عالمگیر نے ایرانی شہزادے کو بھیجا، اس نے کہا جی کہ اس شہزادی کو سامنے لایا جائے، اس بندے کو سامنے لایا جائے، میں اس کو شاعر کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب انعام دینے کے لیے اس نے اس کو بلایا۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا پریشان ہو گیا کہ اب تو یہ بلائے گا، میری بیٹی تو پردہ ہے، وہ تو کسی غیر محرم کے سامنے جاتی نہیں ہے، تو اب کیا بنے گا، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے بیٹی سے سارا معاملہ ذکر کیا کہ وہ تو آپ کو بلا رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے میں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تو بیٹی نے کہا باجی پریشان نہ ہو، یہ میری ایک شعر ہے، میرا ایک رکا ہے، اس کو پہنچا دیں۔ اس میں لکھا تھا، در سخن مخفی منم چون بوئے گل، در برگ گل ہر کے دیدن میل وارد، در سخن بیند میرا۔ اس نے فارسی کے اندر شعر لکھے بھیجا، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل۔ اس نے کہا نا اگر کوئی شخص مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا تو میرے کلام کو پڑھ لے، اس لیے کہ میں اپنی ذات کے اندر اس طرح گم ہوں کہ جس سے پھول کی پتیوں میں پھول کی خوشبو گم ہوتی ہے۔ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل وارد، در سخن بیند میرا۔ تو ایسے لوگ تھے، بڑے بڑے شہزادیاں تھی وہ، اور شہزادیاں ہونے کے باوجود با پردہ تھی وہ۔ آج ہمارا معاشرہ عام بندہ بھی پردہ کرنے کو کہتا ہے، یہ دقیانوس علماء یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اگر علماء کی بات نہیں مانیں گے تو اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، ممیلات مائلات اپنی طرف مائل بھی کریں گی اور مائل ہونے والی بھی ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ وہ آج بالوں کو پیچھے وہ جوڑا دے دیتے ہیں نا، باندھ کے وہ اونچا کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ المائلۃ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور نہ اس کی خوشبو کو پا سکیں گی۔ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے مقام سے آتی ہے، اتنی مسافت سے آتی ہے۔ تو یہ وہ حدیثیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے پر فٹ ہو رہی ہیں۔ اگر آج بھی ہم نے ان حدیثوں سے سبق نہ لیا تو پھر ہمارے معاشرے کا اللہ حافظ ہے۔